11 مئی کو نیوکلیر ٹیسٹ ہوا تو نواز شریف صاحب قازقستان میں تھے اور وہ اپنا وزٹ کم کر کے 12 کو واپس آ گئے. میرا اپنا جو اندازہ تھا اور جو بعد میں کنفرم ہوا کہ نواز شریف نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد 15 کو 2 دن کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. تو اس میں مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 3 لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی فوری کریں اور یہ وہ، اور 5 یا 6 جو تھے کہ جی اگر اس وقت اکنامک پیکیج آپ کو مل رہا ہے اور آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں. میری ہمشیرہ جو تھیں وہ شوق تھی کہ وہ بھی پڑھیں، تو انہیں لاہور جانا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے مجھے بھی انہوں نے اسلامک کالج لاہور بھیجا. اور یہ میرے لیے بہت اچھا ہوا کیونکہ جب میں وہاں پہنچا 44 میں تو تاریخ پاکستان بڑے زور و شور پر تھی. وہاں پہ خاص طور پہ پنجاب میں سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ مسلمان جو کاشتکار تھا، فارمر تھا، وہ ہندو کا مقروض تھا. تو ہماری جو الیکشن کمپین تھی اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ آپ پاکستان کو ووٹ دیں اور اس قرض سے جان چھڑائیں. ہم نے جب 45 میں الیکشن کمپین شروع کی اور میں پھر اس کا اتفاق سے اس وقت بھی فائنانس ممبر بن گیا کہ یہ جو لوگوں کو ٹکٹ کے پیسے دینا اور خرچے کے پیسے دینا. اور مارچ 46 میں قائد اعظم آئے تو مجھے ان کے ہاتھ سے فرسٹ آنے کا پرائز بھی ملا. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان کامرس اور انڈسٹری میں بہت پیچھے ہیں اور جو آزاد ملک ملے گا تو آپ کو کامرس اور انڈسٹری کو کرنا پڑے گا. تو میں نے قائد سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، سر وٹ کین بی اسٹوڈنٹس ڈو فار کامرس اینڈ انڈسٹری؟ میں نے کہا مائی بوائے ڈائیورشن فار اسٹوڈنٹ مین ڈائیورشن ان اسٹڈیز. تو ہم نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کامرس پڑھو. میں نے جب CSS کیا تو مجھے انہوں نے پولیس سروس آفر کی اور میں نے وہ ریفیوز کر دی کہ میں پھر امتحان دوں گا، لیکن انہوں نے پھر مجھے اکاؤنٹ دے دیا. اور اس وقت جو پاکستان میں جتنی بھی بیوروکریسی تھی اور جتنی بھی لیڈرشپ تھی وہ زیادہ تر اکاؤنٹ سروس کی تھی. غلام محمد بھی وہیں سے تھے، چودھری محمد علی بھی وہیں سے تھے، زاہد حسین، عبد القادر. تو جہاں تک ریفارم کا تعلق تھا، ایوب خان نے آتے ہی کوئی 25-30 کمیٹیاں بنائیں اور ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز تھی کہ آپ اسٹرکچر. میں اس کا سیکرٹری تھا. ہم نے مختلف منسٹریز کو کیسے ری آرگنائز کرنا، جس کی وجہ سے مجھے تمغہ خدمت 59 میں ملا. شعیب صاحب ہمارے فائنانس منسٹر تھے. تو ایک اکنامک لبرلائزیشن شروع ہوئی جو اس وقت دنیا میں پاپولر نہیں تھی کہ آپ کنٹرولز ہٹائیں، انویسٹمنٹ کو فری کریں. اس سے ہماری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ ہوا اور ہمارا گروتھ ریٹ 65 تک کوئی 6% رہا. کوریا ہم سے سبق لینے آیا، بہت ہی محبوب الحق، امین بقائی، قمر الاسلام، احمد سعید حسن، ایک بہت زبردست ٹیم تھی پلاننگ کمیشن کی. میں سپٹمبر 62 میں گیا تھا ہارورڈ، وہاں پہ ماسٹر ڈیولپمنٹ اکنامکس کرنے. اور اس کے بعد جب میں واپس آیا تو میرا جو پلاننگ کمیشن میں رول تھا، پہلے ایز چیف آف دی انٹرنیشنل اکنامک سیکشن، پھر جوائنٹ سیکرٹری پلان کوآرڈینیشن جو میں 67 میں ہو گیا تھا، تو اس پر بھی مجھے پھر ستارہ خدمت 67 میں ملا. ڈیفینس کا بجٹ ہمارا آن پیپر اتنے زیادہ نہیں تھا. آپ سوچیں کہ 1960 میں صرف 108 کروڑ تھا، یعنی 1 بلین روپیز، اور 65 میں وہ 1.3 ہوا، یعنی صرف 30% بڑھا. انڈیا کا بجٹ جب ان کی چائنا سے لڑائی ہوئی تو وہ 1:3 کا جب ریشو آپ کا ہو ڈیفینس بجٹ کا تو آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. تو انڈیا نے جب 65 کے بعد وہ 62 کے بعد اپنا ڈیفینس بجٹ بڑھایا تو ان کا جو ہے پہلے 3.5 ارب تھا، یعنی 365، وہ 865 ہو گیا، یعنی وہ ہم سے اب 6 گنا ہو گیا. تو یہ جو تھا امبیلنس، یہ ہمیں 65 وار میں کافی سیریس ایشو تھا. تو وہ ہمارے جو سولجر تھے ان کی بریوری کی وجہ سے لاہور بچا، ورنہ ان کا تو خیال تھا کہ دے اوور رن لاہور. لیکن اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹ جو تھے وہ کئی تھے. ایک تو یہ تھا کہ اس کے بعد پھر ہمیں انڈیا کے ساتھ پیرلل جانا تھا، جب وہ ڈیفینس بڑھاتے تو ہمیں بڑھانا پڑتا تھا، اور ان کی اکانومی ہم سے 7 گنا زیادہ تھی. تو تھرو آؤٹ دا نیکسٹ 30 ایئرز وہ اپنے GDP کا 3% خرچ کرتے تھے اور ہم 5-6 بلکہ 7 تک چلے گئے تھے جاوید کے وقت. اور اس کی وجہ سے جو ایسٹ پاکستان کو ہم نے شیئر دینا تھا وہ کم ہو. تو وہ 65 کی لڑائی کے بعد صرف 6 مہینے گزرے تھے کہ مجیب الرحمان نے اپنا 6 پوائنٹ فارمولہ دیا کہ ٹوٹل اٹانومی اور صرف 4 سبجیکٹ سینٹر میں ہوں گے. اگر پولیٹیکل پروسیس چلتا رہتا اور وہاں ہماری
مسلم لیگ کی اور جماعت اسلامی اور جماعتوں کی پارٹیاں ہوتی تو ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش نہ بنتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایوب خان کا دور اکنامک لحاظ سے تو بہت اچھا تھا لیکن پولیٹیکلی ڈیزاسٹرس تھا. جنید صاحب جب پرائم منسٹر بنے تو وہ نان پارٹی الیکشن تھے، بلکہ ضیاء الحق صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ پرائم منسٹر کو ہر سال چینج کریں گے، اور آئین بھی ایسے بنایا تھا آرٹیکل 91 میں کہ ہی ول سرو ایٹ دی پلیئر آف دا پریزیڈنٹ. میں نے اور جمیل لشتر نے ایک پیپر بنایا تھا کہ جب تک مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی نہیں بنے گی پارلیمنٹ میں تو وہ آپ کی اسٹیبلٹی نہیں آتی، کوئی بھی آپ کے ساتھ ادھر چل جائیں گے اور آپ ہٹ جائیں گے. 6 ستمبر کو جنید صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، تو اس وقت پھر میں نے ان کو وہ تجویز دی کہ اگر آپ جو آپ کے پارلیمنٹری پارٹی ہے اس کو مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی بنائیں اور مسلم لیگ کو ریوائیو کریں تو وہ آپ کی اسٹیبلٹی ہو جائے گی. تو ہی گاٹ ویری انٹرسٹڈ. تو انہوں نے کہا جی اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو کھانا یہی کھایا، ہم آرام سے بیٹھ. تو 3 گھنٹے وہ بات چیت چلتی رہی. تو پھر انہوں نے مجھے بہت جلدی اپنا اسپیشل اسسٹنٹ بھی بنا دیا اور وہ کام دیا کہ آپ اب مسلم لیگ کو آرگنائز کرنے کے لیے کیا ہے. میں نے کہا ایک تو آئین جو ہمارا تھا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے، ایک ہمارا مینیفیسٹو بنانا ہے اور مسلم لیگ. تو پھر 86 میں انہوں نے مسلم لیگ پارلیمنٹری پارٹی بنائی. تو دیٹ واز دا بگننگ آف مائی ایسوسیشن ود دا مسلم لیگ. تو 88 میں بینظیر صاحب واپس آئیں اور انہوں نے 86 میں آئی تھیں اور الیکشن انہوں نے 88 میں جیتا. تو اب مسلم لیگ پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا رول جو ہے وہ بطور اپوزیشن کے وہ امپورٹنٹ ہو گیا. تو ایک جنیجو لیگ تھی، اقبال احمد خان اس کے جنرل سیکرٹری تھے، اور یہاں پہ پہلے فضل احمد خان تھے، پھر نواز شریف صاحب تھے. تو 90 میں پھر یہ پارٹی جو ہے دوبارہ ایک طرح کی ریوائیو ہوئی اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ پیریڈ تھا کیونکہ پھر ہماری گورنمنٹ بھی آ گئی. اس میں جب فائنانس منسٹر ہوا 90 میں، تو جب 93 کا موقع آیا اور ہماری گورنمنٹ ڈسمس ہوئی تو پھر جب جولائی 93 میں ہماری الیکشن کا کام شروع ہوا تو مجھے نواز شریف صاحب نے سیکرٹری جنرل نامینیٹ کیا پارٹی کا. میں 99 تک 6 سال وہ رہا. تو وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا کیونکہ وہ ہمیں موقع ملا پارٹی کو آرگنائز کرنے کا، اس کا لیگل سیکشن بنانے کا، اس کا میڈیا سیکشن بنانے کا، اور ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ کام کیا پولیٹیکل انالیسز آف کانسٹیٹوئنسیز کہ جتنی 200 میں سے اس وقت 60-70 تو شور تھیں، 30-40 ان کی تھی، 40 ہماری پکی سیٹیں تھیں، لیکن باقی 120 کو انالائز کرنا کہ وہاں کتنے 4 لاکھ ووٹر ہیں، 5 لاکھ ووٹر ہیں، اس میں شیعہ کتنے ہیں، سنی کتنے ہیں، ارائیں کتنے ہیں، جاٹ کتنے ہیں، کیا ان کی کمپوزیشن ہے، کیا ان کا رخ ہے، کون سی پرسنالٹیز ہیں، کون سے ایشوز ہیں. یہ تو وہ ہم نے پورا انالیسس کر کے 97 کی الیکشن کی تیاری کی. تو وہ ہمیں خدا کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ہماری سیٹیں 97 کے الیکشن میں 72 سے بڑھ کے 140 ہو گئیں اور پیپل پارٹی کی 86 سے کم ہو کے 16 رہ گئی. گیارہ مئی کو نیوکلیر ٹیسٹ ہوا تو نواز شریف صاحب قازقستان میں تھے اور وہ اپنا وزٹ کم کر کے 12 کو واپس آ گئے. تو 13 کو ہماری ڈیفنس کمیٹی آف دی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی جس میں کیو خان صاحب اور ادھر سے چیئرمین اٹامک انرجی کمیشن تھے، انہوں نے بھی حصہ لیا. اور میرا اپنا جو اندازہ تھا اور جو بعد میں کنفرم ہوا کہ نواز شریف نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد 15 کو 2 دن کے بعد کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی. تو اس میں مجھے حیرت ہوئی کہ صرف 3 لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ جی فوری کریں اور یہ اور 5 یا 6 جو تھے کہ جی اگر اس وقت اکنامک پیکیج آپ کو مل رہا ہے اور آپ اپنی اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو کر لیں. اور جو باقی 7-8 تھے انہوں نے ریٹورک استعمال کیا کہ جی آپ باتیں چیتیں کریں لیکن آپ کوئی ٹائم گین کریں، جب بھی چاہیں کر لیں گے وغیرہ وغیرہ. وہ جو ڈسکشن تھی وہ نواز شریف نے سنی، فیصلہ کوئی نہیں دیا. فیصلہ تو کر چکے تھے، کرنا ہے ہم نے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے نہ کیا تو پھر کبھی نہیں کر سکیں گے. ہندوستان نے خاص طور پہ وہاں سے آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ اب پاکستان آزاد کشمیر کی خیر بنائے، اب ہمارا بیلنس آف پاور چینج ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو پھر 28 کو وہ تیار ہو گئے تو اس وقت ہو گیا، کیونکہ وہ اگر نہ کرتے ٹیسٹ تو وہ ہندوستان ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسے حالات پیدا ہوتے کہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. Thank you for watching the full video.
آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. So if you want to support independent journalism and watch more meaningful content, please subscribe to our YouTube channel.